بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الملقب بطٰہٰ و یاسین حبیب الہ العالمین وآلہ الطیبین الأطہرین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اولاً حاضرین محفل اور جملہ مومنین اور مومنات، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بزم ملکوتی میں جتنے بھی افراد حاضر ہوئے ہیں ان کو شہزادی کی بارگاہ سے انشاءاللہ اجر ملے گا۔ محفل شروع ہو چکی ہے، جو جہاں ہے وہاں سے سن سکتا ہے۔ یہاں مومنین کا مجمع تو کم ہے، ملائکہ البتہ کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں، جو شہزادی سکینہ کی بارگاہ سے شرف حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے جو پیغمبر اور ان کی کثرت نسل کے بارے میں پوری امت کو خبر دے رہا ہے، جس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، اور آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کو منقطع النسل کہتا ہے وہ خود ہی ابتر ہے۔ یہ تھا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے اور یہ جشن 4 برس کی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ نسل پیغمبر نے جو احسان دین پر کیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور نسل پیغمبر ہی کی قربانی اس دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ خصوصاً جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا اپنی کم سنی میں بقائے دین کے لیے مدینے سے سفر کر کے مکہ اور مکے سے سفر کر کے کربلا اور پھر کربلا سے اسیری کی منزل کو برداشت کرتے ہوئے کوفہ اور کوفہ سے تمام منازل کو طے کرتے ہوئے شام پہنچنا اور شام پہنچ کر شام کو فتح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو جتنے کم وقت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر دے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ آپ یہ جو میں نے 2-3 فقرے کہے کہ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا اور کربلا سے پھر کوفہ ہوتے ہوئے پھر کوفہ سے شام جانا، یہ سفر ہی بتا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر تھا، یہ سفر نہیں تھی، یہ
جس طرح سے پیغمبر کی مکے سے مدینہ ہجرت تھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، یہ کربلا والوں کی ہجرت تھی مدینے سے کربلا تک کے لیے تاکہ دین بچ جائے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ دیکھیں کتنی اچھی محفل ہو رہی ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سننے والے ہیں۔ البتہ تمام مومنین اس وقت آئیں گے جب آپ کے مہمان شعراء آ جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سکینہ بنت الحسین کا مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا اور کربلا سے شام تک جانا یہ بقائے اسلام کی ضمانت ہے، اس میں حصہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے کربلا کے حوالے سے سرکار امیر المومنین نے جو ایک فرزند کی تمنا کی ہے وہ ہم نے تاریخ میں دیکھا اور ہزار مرتبہ سنا بھی ہے اپنے علماء اور خطبہ سے کہ سرکار امیر المومنین نے ایک بیٹا خدا سے مانگا تھا کربلا کے لیے۔ دیکھیے یہ بالکل صاف ہے، کلیئر ہے کہ امام حسین جناب عباس کو امیر المومنین نے اپنے خدا سے مانگا تھا، اپنے لیے نہیں، کربلا کے لیے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے لیے تو خدا نے 2 بیٹے دیے تھے، دونوں معصوم اور دونوں امام۔ اب ایسے عظیم بیٹوں کے سامنے بیٹا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر امیر المومنین نے بارگاہ کردگار میں، دیکھیں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس علی نے خدا سے بیٹا مانگا ہے جس نے ساری عمر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہے نا توجہ آپ کی؟ جس نے اپنے لیے ساری عمر کچھ بھی نہیں مانگا۔ اپنے رب سے اگر علی نے کچھ مانگا ہے تو ایک بیٹا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے لیے، میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین نے جناب عباس کو اپنے لیے مانگا، حسین کے لیے مانگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بیٹا کس کے لیے مانگا؟ حسین کے لیے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ جنگوں میں جو ہمارا ساتھ دے، میدان جہاد میں جو ہمارا دست و بازو بنے، جو ہماری مدد کرے، جو ہماری نصرت کرے، جو ہمارے کام آئے، یہ ساری چیزیں آپ اس تمنا میں نہیں دکھا سکتے۔ امیر المؤمنین نے جو اپنی تمنا مانگنے کے بعد ظاہر کی ہے وہ یہ ہے تاکہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو علی نے پوری زندگی میں اپنے رب سے ایک مرتبہ مانگا، وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگا، حسین کے لیے مانگا۔ دیکھیں یہ گھیرا بندی جو بیان کی ہوتی ہے اور یہ جو منصوبہ بند طریقے سے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس کے لیے سامعین کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میں مطمئن ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے، اور اپنے اس تمہید کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو امیر المومنین نے پوری لائف میں صرف ایک بیٹا مانگا خدا سے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، کربلا کے لیے، حسین کے لیے، بقائے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا۔ اب آئیے دیکھیے، یہ محفل ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی نماز شب میں اپنے خدا سے مانگتا تھا ایک بیٹی جس کا نام ہے سکینہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دیکھیں میں نے صرف ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کے لیے امیر المؤمنین نے ایک بیٹا مانگا اور کربلا ہی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک بیٹی مانگی، دونوں کے مقصد میں ذرا سا فرق ہے۔ فتح کربلا کے لیے علی نے بیٹا مانگا، فتح شام کے لیے حسین نے بیٹی مانگی۔ غور کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نماز شب میں، خود مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے نماز شب میں اپنے خدا سے میں نے سکینہ کو مانگا ہے۔ یہ اچھا ایک بات سنیے، حسین سکون ہے آدم کے لیے، حسین سکون ہے نوح کے لیے، حسین سکون ہے ابراہیم کے لیے، حسین سکون ہے اسماعیل کے لیے،
حسین سکون ہے یوسف کے لیے، حسین سکون ہے یعقوب کے لیے، حسین سکون ہے عیسیٰ کے لیے، حسین سکون ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، حسین سکون ہے علی مرتضیٰ کے لیے، حسین سکون ہے جناب فاطمہ زہرا کے لیے، اور سکینہ سکون ہے حسین کے لیے۔ دیکھیں ایک بات میں کہہ دوں، اس لیے کہ دو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کا بھی خیال ہو جائے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین نے مانگا تو اب اس میں زور پیدا ہو گیا۔ ایک بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، مگر اسے باپ نے خدا سے مانگا ہو یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا پھر میں لفظ دوہرا رہا ہوں، دیکھیں جو مانگتا رہا ہو اپنے رب سے اپنے لیے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے خدا سے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ خدا سے بیٹی مانگے تو میں امام حسین علیہ السلام کا دنیا کی تمام خواتین پر احسان ہے کہ انہوں نے بیٹی مانگ کے یہ بتا دیا کہ جو رتبہ امام کی نظر میں بیٹے کا ہے وہی بیٹی کا ہے، اس لیے کہ بیٹا پہلے امام نے مانگا اور بیٹی تیسرے امام نے مانگا، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں تمنائے امامت ہے۔ میر صاحب کتنی دیر پڑھنا ہے؟ جب تک آئیں سب پڑھتا رہوں کیا؟ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی دیکھیں اذان جب دی جاتی ہے تو اس میں کلمات مخصوص ہیں، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، مگر یہ اذان جو ہو رہی ہے اس میں محدود نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی اذان دیجیے آپ، ہے نا توجہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کس کو مانگا؟ جناب سکینہ بنت الحسین کو۔ یہ جتنے سال سے محفل ہو رہی ہے تقریباً میں نے ہی تقریر کی ہے افتتاحی، کم ہی مجمع میں صحیح مگر میں نے ہی کی ہے، اور میں نے یہ بھی خیال رکھا ہے کہ جتنی دیر بولا ہوں جناب سکینہ پہ بولا ہوں، اور یہ آسان نہیں ہے جناب سکینہ کے اوپر بولنا، بہت آسان نہیں ہے۔ بولنے کو تو کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، اب یہاں میں خیبر پڑھوں، خندق پڑھوں، صفین پڑھوں، جمل پڑھوں تو پڑھ تو سکتا ہوں، داد بھی ملے گی، مگر ہونا یہ چاہیے کہ ممدوح کے شان میں باتیں کہی جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ کیا مانگا اپنے رب سے؟ امام حسین علیہ السلام کو خدا نے کیا نہیں دیا؟ محمد مصطفیٰ جیسا نانا دیا، جناب خدیجہ جیسی نانی عطا کی، ابو طالب جیسا دادا دیا خدا نے، اور فاطمہ بنت اسد جیسی دادی ملی، سنتے رہیے، اور علی جیسا باپ، جناب فاطمہ جیسی ماں، امام حسن جیسا بھائی، زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں، خدا نے جو امام حسین علیہ السلام کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جناب سکینہ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے امام حسین پہ دو چار فقرے تو کہنا ہوں گے، تو نانا دادا اور نانی دادی، بابا ماں، بھائی بہنیں، سب بے مثال، سب بے مثال۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا نہیں ملا؟ اچھا سن لیجئے، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی اولاد لائق تھی اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی اولاد نالائق تھی، سن رہے ہیں آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کا شرف ہے کہ ان کے خانوادے میں کسی بھی رشتے میں نالائق لفظ کا گزر ہی نہیں ہوا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے، بیٹوں کو دیکھیے بے مثال، بیٹیوں کو دیکھیے بے مثال۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ارے بھائی یہ تو عام بات ہے کہ کسی شریف آدمی کا بیٹا بھی لائق ہو، بیٹیاں بھی لائق ہو، مگر جتنے دوست ہیں وہ بھی لائق، ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے دوست ہیں وہ بھی لائق۔ اور جو آخری فقرہ ہے، یعنی یہ بیت ہے جسے کہتے ہیں، یہ چار مصرے کے بعد جو شاعر بیت پڑھتا ہے یہ وہی بیت ہے، اسے سنیے، بیٹا لائق، بیٹیاں لائق، بھائی لائق، پورا خانوادہ، کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتا۔ جس کا قصیدہ جس کے خاندان کا سورہ رحمان پڑھ رہا ہو،
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جس کے خانوادے کو کبھی بحرین کہا گیا، کبھی برزخ کہا گیا، کبھی موتی اور مونگا کہا گیا، یہ وہ خانوادہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ تو آپ کہیں گے انبیاء میں کسی کا نام لیں گے کہ اس کی زوجہ بھی لائق، اس کے دوست بھی لائق، اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی لائق، مگر آپ جب تاریخ پڑھیں گے تمام معصومین کی تو آپ کو ایک نتیجہ ملے گا کہ اگر بیٹا لائق، بیٹیاں لائق، زوجہ لائق، بڑے بڑے گھرانوں میں نالائق زوجہ رہی ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کو اپنے ہوش ربا سماج سے سماعت فرمائیں کہ ازواج بھی نالائق، معصومین کی ازواج نالائق۔ میں ایک دو کا نام نہیں لے رہا ہوں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں کسی خاص کو کہہ رہا ہوں، خاص کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، مجمع بغیر کہے سمجھ جاتا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ چلیے قرآن نے جس نالائق زوجہ کا ذکر کیا ہے اسے سمجھ لیجئے، چاہے وہ نوح کی زوجہ رہی ہو یا کسی نبی کی زوجہ رہی ہو، اسے سمجھ لیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی جب میں نے تاریخ پڑھی تو میں نے ہر رشتے میں حسین کو ممتاز پایا۔ جب اصحاب کی منزل آئی تو مقام فخر میں امام حسین نے خود فرما دیا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھیا امام حسن کو ملے۔ آپ توجہ کریں، وہ حسین جس کے اصحاب میں بھی کوئی نالائق نہیں دکھتا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ میں نے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص بات دیکھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ جب غلام بھی ساتھ چھوڑ دے تو پھر کیا سہارا ہے، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ غور فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے رشتے میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے، کہیں سے ایک لفظ مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے رشتے میں، ان کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا۔ جھوٹے راوی بھی نہیں بولے، میں کیا عرض کروں، ذرا سا غور فرمائیے گا، جھوٹے راوی، ایسے صحابی بھی نہیں بولے جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے اور صحابی ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے بھی لب کشائی نہیں کی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ان کا بیٹا ایسا، ان کا رشتہ، ان کا دوست ایسا، ان کا صحابی ایسا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نبی کا صحابی نبی کا خیمہ چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ آپ سن نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہر نبی کا صحابی نبی کا ساتھ چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا، مگر یہ حسین کا کمال ہے کہ لشکر یزید سے حر نے حسین کی خدمت میں آ کے بتایا جو حسینی ہے اس کا کردار نرالا ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ اب میں اگر دو چار شعرا آ گئے ہوتے، کچھ پڑھنے والے آ گئے ہیں کیا؟ ابھی نہیں آئے، تو دو چار فقرے اور سن لیجئے، جب تک نعت خواں اور مدح خواں آئیں، جب تک دو چار باتیں آپ سن لیں۔ جناب سکینہ بنت الحسین، اس کا ترجمہ، سکینہ کے معنی ہوتے ہیں سکون کے۔ آپ یہاں آتے ہوں گے تو بڑا سکون ملتا ہوگا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ ائمہ نے فرمایا ہے جب انہیں قید کیا گیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جیسا میں چاہتا تھا ویسا مقام تو نے دیا، یہاں سکون ہی سکون ہے، پوری فرصت ہے کہ دل بھر کے تیری عبادت کروں، یعنی سکون کا طالب ہر ایک ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں، سکون کا طالب ہر معصوم کہہ رہا ہے کہ جب ہمیں قید خانے میں رکھا گیا تو رب کی عبادت کا جو موقع فراہم ہوا اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے مجھے قید جیسی جگہ دی، میں توجہ چاہ رہا ہوں، تاکہ میں دل بھر کے تیری عبادت کر سکوں، اس لیے کہ اب قید خانے میں میرے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ میں قید ہوں، تو اب قید میں دیکھیں، یہی تو میں کہنا چاہوں گا، ہماری عبادتوں کا فلسفہ یہی ہے
کہ ہماری ہر چیز تو قید ہو سکتی ہے مگر خدا کی عبادت کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ ذرا سا غور کیجئے گا، امام قید خانے میں ہے تو اب امام کو سکون ملا قید خانے میں، تو اللہ کی عبادت کی، یعنی امام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے سکون ملے۔ تو کیا معنی ہے سکینہ کے؟ سکون کے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سکینہ کو مانگا اپنے سکون کے لیے۔ جب میں پریشانیوں میں مبتلا ہوتا تھا اور سکینہ کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون مل جاتا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آخری باتیں۔ اب ایک نام اور ہے تاریخ میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ جب شہزادی زینب کی ولادت ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ نام مولا کائنات نے رکھا، جناب فاطمہ زہرا نے رکھا۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، ننیال سے ددیال سے ماں باپ ہی تو نام رکھتے ہیں، مگر ایک گھرانہ کائنات میں ہے جس کا نام بھی خدا نے رکھا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب کا نام پیغمبر اسلام نے رکھا، اور پیغمبر اسلام نے خود سے نہیں رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کے پیغمبر کے کانوں میں کہا کہ اے پیغمبر، آپ اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ ہے توجہ آپ کی؟ اس بیٹی کا نام، جس کے گھرانے میں نام بھی خدا رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ جس گھرانے کے بچوں کا نام بھی خدا رکھتا ہو، آدم نام خدا نے رکھا، نوح نام خدا نے رکھا، ابراہیم نام خدا نے رکھا، یہ سارے نام خدا کی طرف سے۔ محمد کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ علی کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا۔ حسن کس نے رکھا نام؟ کہا خدا نے رکھا۔ حسین نام کس نے رکھا؟ کہا خدا نے رکھا۔ جناب زینب جب پیدا ہوئی تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، جس نے محمد کا نام رکھا اس نے شہزادی زینب کا نام رکھا، جس نے علی مرتضیٰ کا نام رکھا اس نے شہزادی زینب کا نام رکھا۔ تو اب سکینہ کے معنی ہیں سکون کے، اور زینب کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیا؟ باپ کی زینت۔ ذرا سا ملاحظہ کریں آپ، دیکھیں جو باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں، جو باپ کا سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے نام، دیکھیے جناب زینب ہے علی مرتضیٰ کی بیٹی، اور سکینہ ہے حسین ابن علی کی بیٹی، دونوں رتبے میں سوا ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ سکینہ کا سن کم ہے، مگر میں نے جو تاریخ کربلا پڑھا ہے، جس طرح سے جناب زینب نے یزیدیت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور فاتح کوفہ و شام کہلائی ہیں، اسی طرح سے جناب سکینہ نے بھی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں۔ جناب سکینہ کی ایک فضیلت جو کسی کو نہیں ملی، دیکھیں شام تک تمام اہل حرم آئے، مگر شام سے رخصت ہو کے سب اپنے وطن چلے گئے، شام پہ قبضہ کسی نے نہیں کیا۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں۔ سب سے پہلا قبضہ جو شام میں ہوا ہے وہ جناب سکینہ بنت الحسین کا ہے۔ بعد میں پھر جناب زینب کا روضہ بھی شام ہی میں بنا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آج شام کی رونق ہے یہ دونوں روضے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جس نے شام پہ قبضہ کیا ہے، یزید سمجھ رہا تھا کہ ہم آل محمد کو قتل کر کے جیت گئے، مگر جناب سکینہ اور جناب زینب نے پیغام دیا کل تیرا قبضہ تھا، قیامت تک اب ہمارا قبضہ شام پر رہے گا، اور لوگ ہمارے روضے پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ دو روضے شام میں بنے ہوئے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا آپ سوچیں کہ شام جا کے لوگ اس محل کو یاد کرتے ہیں جس میں یزید رہتا تھا،
یا اس روضے پہ جاتے ہیں جہاں پر شہزادی سکینہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے. ایک صلوات اور پڑھیے. بس بہت زیادہ تو نہیں کھنچ سکتا. غلام صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے شعراء کو لے کے آئیں تاکہ باقاعدہ محفل کا آغاز ہو سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سکینہ بنت الحسین کے لیے یہ فقرہ بہت ہے کہ جسے ایک امام نے اپنے رب سے مانگا ہو. اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو میں نے تاریخ کربلا پڑھی ہے اور تاریخ اسرائے کربلا پڑھی ہے، اس میں دو اہم چیزیں ہیں. جناب زینب نے بھی یزیدیت کو سکون کی سانس نہیں لینے دی، تو جناب سکینہ بنت الحسین نے بھی یزیدیت کو، میں توجہ چاہ رہا ہوں، سکون کی سانس نہیں لینے دی. یزید کا سوال مصائب سے ہے، مگر میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. یزید نے جناب سکینہ سے سوال کیا تھا، اپنا ایک ہاتھ آپ اپنے چہرے پہ کیوں رکھے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات باطل کے لیے تیغ ہوتے ہیں. دوسرا ہاتھ آپ نے گردن پہ کیوں رکھا ہے؟ تو جناب سکینہ نے جو اس کا جواب دیا ہے، آپ ہمیشہ مصائب میں سماعت فرماتے ہیں. جناب سکینہ نے کہا کہ تیرے ظالم سپاہیوں نے میری ننھی ردا چھین لی. تو بتائیے ظالم کے ظلم کو 4 برس میں سر دربار بیان کرنا، یہ شہزادی سکینہ کی جرأت و ہمت ہے، یہ آل محمد کے گھرانے کی جرأت و ہمت ہے کہ سر دربار جناب سکینہ نے کہا تیرے ظالم سپاہیوں نے میری چادر لوٹ لی، اور اس لیے میرے بال چھوٹے ہیں تو میں نے اپنے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ سے. دیکھیں یہ جناب سکینہ کا خالی پیغام یزید ہی تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہماری بیٹیوں کو ایک پیغام جناب سکینہ نے دیا ہے کہ جب 4 برس میں ہم پردے کے محافظ ہیں. صلوات پڑھ دے بول اللہ. بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد مائک میر صاحب کے حوالے کر دوں گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں. اور دوسرا جواب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، ایک ہاتھ اپنے گلے پہ کیوں رکھے ہو؟ تو اب یزیدیت کیسے انکار کرے؟ اس لیے کہ کمسن بچی نے سر دربار یزید کو رسوا کیا، کہا تیرے ظالم سپاہیوں نے میرے گلے میں رسی باندھی جس سے میرا گلا زخمی ہے. اب اس روایت سے کون انکار کرے گا؟ کس راوی کی مجال ہے جو یہ کہہ دے کہ بیویوں کے گلے میں ریسمان ظلم نہیں بندھی؟ سر دربار جو ظالم کے ظلم کو بتا دے اسے سکینہ کہتے ہیں. میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، میں کہوں گا اے بی بی، اس کمسنی میں یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے ملا کہ دربار میں جا کے ظالم کا ظلم بیان کریں؟ آواز دیں گی میری دادی فاطمہ نے ظالم کا ظلم سر دربار بیان کیا. میری دادی فاطمہ زہرا نے، ایک صلوات پڑھیے. میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ظالم کے دربار میں جا کر، ایک صلوات اور پڑھیے. انیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ پڑھیے گا اور جتنے شعر کہے تھے سب پڑھ چکا میں. صلوات پڑھیے بلند آواز. تو جناب سکینہ کو یہ حوصلہ اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا کہ جا کے دربار میں ظالم کے روبرو. دیکھیں بہت فرق ہے کسی کے ظلم کو بیان کرنا، جیسے ہمارے اوپر ظلم ہو جائے اور ہم کمزور ہیں تو ہم ادھر ادھر چپکے سے کسی سے کہہ دیتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ ظالم کے سامنے، اس لیے کہ خوخار ہے ظالم، ستمگر ہے ظالم. اور رحم نام کی چیز تو یزید کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یزید ملعون کی بے رحمی کو دربار میں دفن کرنے کے لیے حسین کی کمسن شاہزادی نے سر دربار یہ کہہ دیا کہ تیرے ظالم سپاہیوں نے ہمارے گلے میں رسی باندھی اور ہمارے سر سے چادر چھینی.
یہ دیکھیں قیامت تک میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی جھوٹا راوی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بچپنے کی گواہی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کم سنی کی گواہی ہے جو باپ کے حق میں دی جا رہی ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، جتنا اجر تمام شہداء کربلا کو حفاظت دین میں ملے گا، اتنا اجر جناب سکینہ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ کم سنی میں اور ایک فقرہ سن ہی لیجئے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ دو بچے کربلا میں تھے امام حسین علیہ السلام کے، ایک کا نام سکینہ، دوسرے بچے کا نام علی اصغر۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو لفظ ہیں، جناب علی اصغر کے تبسم نے پورے لشکر یزید کو رلایا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور جناب سکینہ کے گریے نے پوری یزیدیت کو بدحواس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ننھے بچے جو کربلا گئے تھے، انہوں نے یزیدیت کی نیند حرام کر دی۔ علی اصغر نے کربلا میں رلایا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے، دیکھیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اہل بیت علیہم السلام کربلا کے بعد شام کیوں گئے؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہاں اسیری ہے، ظلم ہے، اور یزید جیسا ظالم نہیں ہے۔ یہ سوال جناب محمد حنفیہ نے مکے ہی میں کیا تھا کربلا پہنچنے سے پہلے مولا حسین سے کہ آقا آپ جائیے، اگر آپ نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، مگر عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے۔ دیکھیں ایک مقصد میں بیان کر رہا ہوں اور شاید یہی مقطع ہو ہمارا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جناب محمد حنفیہ کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اگر میں چلا جاؤں اور وہاں شہادت پیش کر دوں اور اہل حرم کو نہ لے جاؤں تو پھر ہمارے قاتلوں کا نام کون بتائے گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، ہمارے قاتلوں کے چہرے سے، تاریخ میں جو لفظ ہے اسے سنیے، ہمارے قاتلوں کے چہرے سے نقاب کون ہٹائے گا؟ سلام و شہزادی سکینہ کی عظمتوں پر جنہوں نے 4 برس کے سن میں باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اور آج یزید دنیا میں لعنت کا مستحق ہے، کوئی قوم ایسی نہیں بچی ہے جس نے یزید پہ لعنت نہ کی ہو۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید ایک کوئی گوشہ نکل کے سامنے آ جائے۔ جو جناب سکینہ نے جو لعنت کروائی ہے یزید پر، اس کی کوالٹی کچھ زیادہ ہے۔ سکھوں نے بھی یزید پہ لعنت کی، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، مجوسیوں نے بھی، اہل ہنود نے بھی۔ مسلمانوں میں وہ مسلمان جو لعنت سن کے بگڑ جاتے ہیں، کیسے سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مولانا آ گئے، اب تو مقطع پڑھنا ہی پڑے گا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں مسلمانوں میں وہ لوگ جو لعنت سن کے بگڑ جاتے ہیں، ارے بگڑے گا کون؟ جیسے میں نے چوری کی ہے اور آپ کہیے چور، تو بگڑیں گے ہم ہی، تو اس لیے کہ چوری ہم نے کی ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جو جناب سکینہ نے لعنت کروائی ہے دربار یزید سے، یہ نہیں کہا لعنت کا بھی موقع ہوتا ہے، جیسا موقع ہو ویسی لعنت ہوتی ہے۔ ظلم کو آشکار کیا، زمانہ خود ہی لعنت کرنے لگا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور آج تو انقلاب آ گیا، جو لوگ لعنت کے قائل نہیں تھے اب قائل ہو گئے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جن کی نسلوں نے یزید پہ لعنت نہیں کی تھی، اس زمانے میں وہ یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، اور یزید کی لعنت صرف یزید تک رک گئی ہوتی تو اس میں سکینہ کا کمال نہیں تھا، اب تو یزید کی لعنت معاویہ تک پہنچ گئی، ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ یہ کمال ہے اس ننھی شہزادی کا جس نے قاتل کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، بے آبرو کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ مرد تھا تب بھی بے نقاب ہو گیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا سا سنیے گا، یہ مرد ہونے کے بعد بھی شام کے دربار میں بے نقاب ہو گیا،
اور ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں شہنشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے بہت فخر کرتا ہے جب وہ تاج پہنتا ہے، مگر یہ ننھی سی شہزادی یہ حلطہ کے تاج کی ورثہ دار ہے۔ تاج پہنے ہوئے یزیدیت کو جس نے رسوا کیا، اور سن لیجئے ایک آخری فقرہ ہے، اگر اچھا لگے تو دعا مانگ لیجئے گا، جس طرح سے ولایت آل محمد کے گھرانے کے ہر ایک فرد میں تھی، ویسے ہی ولایت جناب سکینہ کو بھی حاصل تھی۔ اسے سن لیجئے، بس بات ختم کر رہا ہوں، ایسے ہی ولایت جناب سکینہ کو بھی حاصل تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا یزید نے بھرے دربار میں امتحان لیا، کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ جناب سکینہ نے کہا اس میں کیا شک ہے، میرا بابا مجھے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر میں 4 آدمیوں میں محفل شروع نہ کرتا تو اتنی لمبی تقریر کی اجازت مجھے نہ دیتے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ یزید نے بھرے دربار میں جناب سکینہ کا امتحان لیا، کہا تمہارے بابا میں نے سنا تمہیں بہت پیار کرتے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا بے شک میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ بس توجہ کیجئے گا، یہ آخری فقرہ ہے، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ میرا بابا یقیناً مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ کہا میں تو جب مانوں گا، آپ کو تاریخ یاد آئی کہ نہیں آئی؟ ابو سفیان کی ٹولی نے نبی سے کہا تھا جب یہ معجزہ دکھاؤ گے تب مانوں گا۔ ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں، ابو سفیان کی ٹولی نے کہا تھا جب تم معجزہ دکھاؤ گے تب میں مانوں گا۔ سکینہ نے کہا میں اسی نبی کی نواسی ہوں۔ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے ابو سفیان کو معجزہ دکھایا تب بھی نہیں مانا، اور اے یزید تو اسی کا پوتا ہے، تو بھی نہیں مانے گا، مگر میں دیکھیں ولایت جناب سکینہ کی ولایت۔ بس آخری فقرہ ہے، جناب سکینہ نے اپنی کمسنی میں اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، قسم ہے ید اللہ کی، یہ ہاتھ دست غیب ہے جو اٹھ رہا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا، یہ ہاتھ دست ولایت ہے جو اٹھ رہا ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھایا، تشت طلا کی طرف نگاہ کی، بابا بھرے دربار میں یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بھرے دربار میں یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا۔ یہ مستجاب الدعوات ہیں جو زبان سے کہہ دے پورا ہو جا۔ دیکھیں مصائب سے فضائل نکالنا بہت آسان نہیں ہے، اور تھوڑے سے مجمع کا بہت زیادہ واہ واہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مستجاب الدعوات ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں، یہ صاحب قدرت ہیں، یہ ان سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں علی مولا علی کو ناد علی میں مظہر العجائب کہا جاتا ہے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ مظہر العجائب یعنی جن سے عجیب چیزوں کا ظہور ہو۔ سکینہ نے دربار شام میں بتا دیا، اے یزید تو کس سے بھڑا ہے؟ میں علی کی پوتی ہوں، مظہر العجائب کا کمال رکھتی ہوں۔ اور ہاتھ اٹھا کے اپنے بابا کو بلایا، اور سر حسین تشت طلا سے اٹھا اور جناب سکینہ کی آغوش میں آ کے رک گیا۔ یہی سر تو تھا جب راستے میں نیزے سے گرا تھا اور نیزہ زمین میں نصب ہوا تھا، پورا یزید کا لشکر تھک ہار گیا مگر سر حسین کو نہ اٹھا پایا۔ اب عظمت سمجھ میں آئی، پورا لشکر جس سر کو جنبش نہیں دے سکتا، جناب سکینہ کا ایک فقرہ اس سر کو آغوش میں بلا لیتا ہے۔ گفتگو کو میں نے تمام کیا۔ پروردگار باب الحوائج کی بھتیجی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ یہ پورا گھرانہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے
تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ پروردگار، یہ محفل